وہ کون تھے جو مدد نہیں کر رہے تھے؟ خبر تو کرو میں بھائی، وہ کون تھے جو نبی کی مدد نہیں کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ میرے پاس ہے لیکن ابھی موبائل شیئرنگ نہیں ہو رہا، کس طرح میں آپ کو دکھاؤں یہ گا؟ بدتمیزی ابو بکر عمر نے کیا؟ وہ میں نے بخاری دکھا دی کہ انہوں نے آواز بلند کیا. میں مانتا بھی نہیں ہوں کہ یہ بخاری ہے. ٹھیک ہے، نہیں مانتے؟ پہلی بخاری ہے، بات یہ بخاری نہیں ہے. یہ بخاری نہیں ہے. تم اپنا بخاری کھول لو، تیرے گھر میں بخاری ہے. ابھی صبح ایک ساتھی نے لے گیا ہے کہ میرے پاس ضرورت ہے وہاں پر. اگر آج آپ تک کسی نے مجھے نہیں بولا کہ یہ بخاری آپ کی نقلی ہے. یہ بخاری آپ سمجھتے میں نے نقلی بنائی ہے؟ نقلی بنائی ہے. میں تو کہتا ہوں متفق اوکے بھائی، اوکے. تم اپنا اصلی بخاری لے کے آنا اگلے ہفتے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ کیا بخاری نہ دی، کیا بخاری کتاب نہ دی، دادشی اگان نقلی بخاری دی. السلام علیکم محمد حمزہ بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم، خیریت ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. کہاں سے کال کیا حمزہ بھائی؟ میں پاکستان سے ہوں، پاکستان میں پشاور سے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے انشاءاللہ. بہت اچھا کیا آپ نے کال کیا، کال کرنے کا بڑا شکریہ. تھینک یو سر. کیا میں عرض کر رہا ہوں کال کرنے کا بڑا شکریہ. اللہ آپ کو سلامتی دے. کوئی حکم ہے بھائی؟ کیا حال ہے، خیریت؟ اللہ کا احسان ہے. میں پشاور سے بول رہا ہوں. جی جی بولیں، بات کریں. اچھا، میں نے کچھ دن پہلے آپ کا ایک کلپ سنا تھا. جی آپ نے کہا اچھا، آپ تھا کام کہ کیا کرتے ہیں ابوبکر حمزہ عمر بھائی؟ رضی اللہ. مولوی ہیں یا نہیں میں ہے؟ طالب علم، کیا کس چیز کا طالب علم؟ مدرسے میں؟ تخصص کر رہا ہوں ابھی کس چیز کا تخصص؟ فی الفقہ. فقہ میں. چلیں، اوکے جناب. اچھا، سوال کریں بھائی. تو کچھ دن پہلے میں نے کلپ سنا تھا کہ ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں یہ مسلمان نہیں ہیں. آپ نے کہا تھا. تو آپ اگر کلپ پورا سنا کریں نا، تو اس کے پاس دلائل بھی ہیں. آپ کے علماء ادھر آئے ہیں، ہم نے دلیل دیے ہیں، انہوں نے دلیل دیے ہیں. تو ہم صرف ادعا نہیں کرتے کہ فلاں شخص مسلمان نہیں ہے، تو اس کے ساتھ دلائل لے کے آتے ہیں. آپ کے اپنی کتب سے دلائل لے کے آتے ہیں نا، ان دلائل کو بھی سنا کریں آپ. اور وہ جو دلائل ہم نے ابھی تک نہیں دیے وہ بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے لیکچر نہیں، توڑی وہ دیا دلائل تو میں بات اس مسئلے پہ کوئی سیریز رکھا ہو. جی پہلے میں بات ختم کروں جی انشاءاللہ، سر، پھر بعد میں آپ بات کریں، ٹھیک ہے؟ جی سر، جی جی. آپ نے کہا تھا کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں مسلمان نہیں ہیں. پھر آپ نے ایک دلیل بھی بیان کی تھی نا، ہم، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. جی 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 سر. تو اسی آیت سے آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسلمان نہیں ہیں. ٹھیک. جی سر. جی سر، بولیں، سوال کیا ہے؟ تو پھر میں نے یہی سمجھا کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں تو ہمارے سردار ہیں، یہ کس طرح مسلمان نہیں ہیں؟ وہ قرآن سے پوچھو نا. ٹھیک ہے، قرآن نے اگر بولا ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات. جی جی. تو پھر میں نے کہا کہ اس آدمی کو جواب دینا چاہیے اور اپنی کتابوں سے دینا چاہیے، پھر اس کو اوکے پتہ چلے گا کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہے کہ نہیں. اوکے بھائی. لیکن آپ ایسے آدمی ہیں نا کہ جو بھی کتاب آپ کو دکھائے گا نا، تو آپ کہتے ہو کہ یہ نہیں مانتا، ابن کثیر نہیں مانتا، فلان نہیں مانتا، کافی نہیں مانتا. تو پہلے میں نے سوچا کہ اس آدمی کے ساتھ پھر اصول رکھنا چاہیے. ہاں، اگر اصول ہو نا تو پھر بات آسان ہوتی ہے. ہاں
صحیح. تو آپ اس طرح کریں کہ جو بھی کتاب آپ مانتے ہوں تو میں آپ کے سامنے پیش کر کے دکھاؤں گا کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسلمان ہے کہ نہیں. ابھی دیکھیں میرے بھائی میرے عزیز، آپ نے خود آیت پڑھی ہے. آیا یہ ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اور اس آیت کا جی شان بالکل نزول آیت ہے. اور سبب نزول آپ جانتے ہیں کہ ابوبکر عمر ہیں. یہ صحیح سند کے ساتھ نہیں پہلے صبر کرے، صبر کرے نا، شان نزول بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں آپ پہلے یہ بتائے کہ آپ کون سی تفسیر مانتے ہو اور کس تفسیر سے آپ بتا رہے ہیں. بھائی ہم جو ہے نا، ہم کس کو مانتے ہیں یہ الگ بات ہے، آپ کس کو مانتے ہیں یہ الگ بات ہے. ہم مانتے ہیں اہل بیت طاہرین علیہ نہیں، میں السلام بھی کی آپ کے ساتھ، روایات احادیث کو. میں آپ کی شیعوں کی کتاب مانوں گا، آپ کی شیعوں کی کتاب مانوں گا، لیکن پہلے آپ یہ کہے کہ کون سی تفسیر سے آپ حوالہ دو گے. ہم دیکھیں تفسیر کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ مجھے 1 منٹ ٹائم دے دیں میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں میرے محترم ناظرین، جہاں تک تفسیر کی بات ہے تو مفسر فقط اور فقط اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہے. تفسیر ہوتا ہے کا مطلب ہوتا ہے پردہ ہٹانا، یعنی وہ چیز جو باطن میں قرآن کے بواطن میں ہے اس کو بیان کرنا. تو جو بالکل. جو لوگ تفسیر کرتے ہیں قرآن مجید کے، لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے جو مختلف تفاسیر ہیں، اگر کوئی تفسیر اجتہادی ہے یعنی اس میں رائے کا اظہار ہوتا ہے، نظریے کا اظہار ہوتا ہے، تو وہ ہمارے نزدیک علماء کے آراء کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور کوئی حجیت نہیں ہے. حجیت ہے احادیث روایات کی. اگر آپ کوئی حدیث روایت پیش کر سکتے ہیں کہ فلان امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ آیت اس طرح، یہ آیت اس طرح ہے، تو ہم مانیں گے بھائی. اگر پیش نہیں کر سکتے یعنی ہم صرف روایی تفاسیر کو مانتے ہیں. غیر روایی تفاسیر وہ نہیں کہتے کہ وہ غلط ہیں، کہتے ہیں ان کی حجیت نہیں ہے. ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ لوگوں کے نظریات ہیں. اگر وہ احادیث سے اور قرآن کے موافق ہیں تو صحیح ہیں، اگر نہیں ہیں اور تفسیر بالرائے ایک کلام کے 10 احتمالات ہو سکتے ہیں، اس کے سمجھ میں ایک احتمال آیا ہے، اور وہ کہتا ہے اس کا معنی یہی ہے، وہ اس کی جلالت پہ دلالت کرتی ہے. لیکن اگر کلام ایسا ہے کہ وہ بالکل محکم ہے اور مفسر کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، تو ہم اس کو مانیں گے بھائی، اگر محکم آیات کی وہ اس طرح تشریح کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ عرض ہے. نہیں، آپ پہلے یہ بتائے، آپ تو شیعہ ہو نا، جی جی شیعہ ہے نا، ہاں شیعہ بھائی تو آپ کے اکابر بھی ہوں گے. ہیں بھائی، جی ہیں اکابر ہیں. جی. تو آپ نے جس اپنے بچپن میں جس کتاب کو مطالعہ کیا ہے تو آپ کا یقین ہوگا کہ یہ کتاب میرے لیے رہنمائی کرے گا، یہ تفسیر میرے لیے رہنمائی کرے گا، یہ محدث میرے لیے رہنمائی کرے گا. تو اس کتاب سے مجھے حوالہ دے کہ میں اس مفسر کا حوالہ دے رہا ہوں یا فلان حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات کا شان نزول یہ ہے. پھر میں مانوں گا کہ آپ فلان مفسر کو مانتے ہو. میں اسی کے حوالہ پیش کر کے دکھاؤں گا کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مسلمان ہیں. اوکے، بخاری کو نہیں مانتے؟ تو پہلے آپ یہ بتا لیں کہ شان نزول بخاری بھی مانتا ہوں، سب کچھ مانتا ہوں، لیکن پہلے اپنی اصول رکھے کہ میں فلاں کتاب مانتا ہوں، اسی اصول کے میں نے مطابق میں کہہ آپ دیا کو آپ کی حوالہ دوں خدمت گا. میں کہ تفاسیر روائی ایک دو نہیں ہے، کئی تفاسیر ہیں جو روائی ہیں، حدیث پر مشتمل ہے، تو ان کو ہم مانتے ہیں. آپ کی خدمت میں عرض کیا نا میں نے. اچھا، آپ المیزان فی تفسیر القرآن یہ تفسیر مانتے ہو؟ نہیں مانتا، نہیں مانتا. نہیں مانتا. کیوں؟ اس کا یہ شیعہ تفسیر ہے ہی نہیں ہے. کس نے المیزان کہا کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں کہ نہیں ہے. یہ ایک تفسیر ہے جو آپ سے ماننے سے کچھ اس نہیں ہوتا. مفسر کے آراء ہیں، اس مفسر کے اجتہادات ہیں جو اہل بیت علیہ السلام سے اخذ نہیں کرتا. اور وہ شخص ایک منحرف شخص ہے، ایک فلسفی، ایک صوفی ہے. اس نے ایک تفسیر لکھی، افسوس کے ساتھ یہ تفسیر مشہور ہوا ہے کیونکہ صوفیوں کا اور فلاسفہ کا عالم تشیع پر بڑا ان کا گرفت مضبوط ہے، اور اس کو ایک اچھے تفسیر اچھا، کے ساتھ کی حیثیت سے مشہور کیا گیا ہے. اور اس شخص کے اخطاء، محمد حسین طباطبائی صاحب کے اخطاء، حالانکہ وہ ایک نہایت ہی با تقوی آدمی تھے، لیکن تقوی اور
یا ایک آدمی مقدس ہو لیکن اس کے عقائد باطل ہو، اس میں آپس میں ان کا کوئی چلو ٹھیک ہے، تضاد نہیں میں ہے. پہلے اصول رکھتا تو ہوں یہ نا، شخص نہیں مانتا. کے اخطاء بہت قبیح ہیں اس تفسیر میں. اس تفسیر کو ہم یہاں تک کہ شیعہ تفسیر ہی نہیں کہہ سکتے تفسیر میزان کو. یہ اہل بیت علیہ اب اس کو السلام، اس چھوڑ کا دو، تفسیر کہتا ہوں کہ اس کے جہنم میں اہل بیت علیہ السلام کے منہج کے بالکل خلاف ہے. اس کے اپنے مقدمے میں بار بار کہتا ہے کہ ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے. محمد حسین طباطبائی یہی کہتا ہے، حالانکہ خود قرآن اور اہل بیت علیہ السلام بار بار کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے اہل بیت علیہ السلام کی ضرورت ہے. جی سر بولیں. تو چلو چلا گیا، وہ چھوڑ دو بس، ایسا نہ ہو کہ جہنم میں چلا جائے. اچھا آپ یہ بتا رہے کہ مجموع البیان مانتے ہو کہ نہیں؟ نہیں، کیوں نہیں مانتے؟ آپ کیونکہ کی شیعہ ہے. یہ ایک نحوی تفسیر ہے. یہ اس کا بیشتر جو مجموع البیان ہے وہ علم نحو پہ، ٹھیک ہے نا. جہاں تک اس کے نحوی نکات ہیں ہم اس کو مانتے ہیں، کیونکہ وہ بہت بڑا نحوی تھا اور وہ ادبی نکات کو اور نحوی نکات کو بہت اچھی طرح بیان کرتا ہے، اور اس لحاظ میں بے نظیر ہے مجموع البیان. نکات نہیں، اجازت دیں. اور اس کے علاوہ یہ مختلف مقامات پر اقوال نقل کرتا ہے شیعہ کا، مخالفین کا، سب کا. مثلا ہر آیہ کے ذہن میں 5 6 7 8 9 10 نقل کرتا ہے، اور بہت جگہ پر یہ اجتہاد بھی کرتا ہے. اور جہاں تک اقوال نقل کرنے کا تعلق ہے، اس میں اہل بیت علیہ السلام کی کبھی کبھار بات نقل کرتا ہے، اور اکثر اہل بیت علیہ السلام کی حدیث کو لاتا ہے، کہتا ہے میں اس کو مانتا ہوں. لیکن وہ اس طرح کے واضح طور پر احادیث کو لے کے آئے تاکہ دیکھیں جو شخص پہلی دفعہ پڑھتا ہے تفسیر مجموع البیان کو، اس کو یہ واضح طور پہ نہیں پتہ چلتا، کیونکہ اس کا مبنا جو ہے وہ اختصار پر ہے، اسانید کا ذکر نہیں کرتا. تو وہ اس میں جو شخص اس کا غلط فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اس کی لچک ہوتی ہے. تو یہاں پر اگر وہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث کو نقل کرتا ہے تو ہم اس کو بالکل مانتے ہیں، اور وہ جو نحوی نکات اس کا بتاتا ہے، ادبی نکات، وہ بہت اچھے بیان کرتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جب وہ اجتہاد کرتا ہے تو اس کی ہمارے پاس نزدیک اس کی حجیت نہیں ہے. جی بولیں مزید. میں کہتا ہوں کہ مجموع البیان کے مؤلف مانتے ہو کہ نہیں، یہ کہتا ہوں. کس حیثیت سے مانتے ہیں؟ کس طرح کیا مطلب کیا؟ میں آپ کو بھی مانتا ہوں، میں بخاری کو بھی مانتا ہوں. صبر کرو نا، اگر میں اس کا قول پیش کروں، آپ کا شیعہ ہے نا، اس کا قول پیش کروں تو آپ مانو گے کہ نہیں؟ وہ حجیت نہیں رکھتا نا. میں نے جب کہہ دیا کہ حجیت منحصر ہے اہل بیت علیہ السلام میں، تو ختم بات. تو ختم بات، یہ سب ختم ہو گئی. اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ بھی ختم ہو گیا. مجموع البیان بھی چھوڑ دو. التبیان مانتے ہو کہ نہیں؟ التبیان بھی وہی ہے، اگر اس میں حدیث ہے تو اس کو مانیں گے، اس کے اجتہادات کو نہیں مانیں گے، اس کے اپنے نظریات کو نہیں مانیں گے. یار آپ قسم سے عجیب لگ رہے ہو. او بھائی، علماء کے نظریات حجت نہیں ہوتے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اقوال العلماء یحتج، سن لو یہ قاعدہ، سن لو، یاد کرو اس کو ابھی مدرسے میں. اقوال العلماء یحتج لها ولا یحتج بها. اقوال علماء خود حجت کے محتاج ہوتے ہیں، وہ خود بذات خود حجت نہیں ہوتے. مثلا خمینی نے یہ کہا ہے، فلانی نے یہ کہا، وہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. خمینی یا فلان شیخ نے یہ کہا، اس کو دلیل حجیت قرآن اور سنت میں منحصر ہے. آپ کو اتنی بات نہیں سمجھ آ رہی؟ اچھا مجھے یہ بات بتا لو، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اس کا شان نزول کیا ہے؟ اب چپ کرو، میں بتا دیتا ہوں. یہ کہنا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ جو لوگ آپ کو حجرات کے باہر سے، کمروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان کی اکثریت عقل نہیں رکھتی. یہاں پہ کچھ جملوں نکات کا خیال رکھنا چاہیے. پہلی بات ہے کہ اکثر سے مراد اس کا مطلب ہے کلہم. ایک بات ہاں، یہ جو ہے نا اکثر نکات نہیں ہوتا، اکثر نکات ہے یہ لفظ. اوکے تھینک. نکتہ ہوتا ہے یا نکتہ ہوتا ہے؟ نکتہ ہوتا ہے یا نکتہ ہوتا ہے؟ نکتے کی جمع نکات آتی ہے. یہ کس نے کہا ہے کہ نکات؟ اوکے، میں نے ابھی تک توجہ نہیں دی اس مسئلے پر، لیکن مجھے جو ہے نکتہ کہ اس میں آپ جو ہے اس کا وزن چینج ہو جاتا ہے جب جمع ہو جاتا ہے. جب بھی کوئی جمع مؤنث سالم، مسلمہ کا جمع ہے مسلمات،
اس کا جمع مسلمات نہیں ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ استثناء مجھے نہیں معلوم. بہرحال ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. یہاں پر اگر عقل نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جو صفت ہے عدم عقل، یہ جو ہر تکفیر سے بدتر ہے قرآن مجید. اللہ تعالیٰ بدترین جو منافقین ہیں ان کو ان صفات سے، اب بات کرنے دو گے نا. شان نزول کیا ہے؟ شان نزول سے پہلے دیکھو میں لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، پھر میں شان نزول بھی بیان کروں گا نا. آپ نے اتنا بھی سب کا ٹائم لے لیا فضول کہ فلان مولوی کو مانتے ہو فلان مولوی کو نہیں مانتے. جب میں نے آپ کو کہہ دیا شروع میں کہ میں صرف اہل بیت علیہ السلام کو مانتا ہوں، آپ نے اتنا ٹائم لے لیا تو مجھے بھی 2 منٹ دے دو. تو یہ جو فرما رہا ہے کہ عقل نہیں ہے، تو یہ آپ نہ سمجھیں کہ یہ ایک ہلکی سے کوئی بات نہیں. آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہو نا کہ جیسے تم کہتے ہو تمہارا عقل نہیں ہے، یا اپنے کسی ساتھی کو کہتے ہو تم پاگل ہو، تم عقل نہیں ہے. تو یہ اس طرح نہیں ہے. قرآن مجید میں یہ جو مذمت ہے یہ بدترین مذمت ہے. اس سے بدتر مذمت اور اس سے بدتر توبیخ اور اس سے بدتر کرٹیسزم قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. جو بدترین جانور ہیں اللہ کے نزدیک، بدترین جانور کیا ہے؟ کتا ہے؟ نہیں. بدترین جانور خنزیر ہے؟ نہیں. کون ہے؟ الصم البکم، وہ گونگے اور وہ بہرے جو سوچتے نہیں ہیں، جو تعقل نہیں کرتے، یہ بدترین جانور ہیں. یعنی اس کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ اس طرح گالی دیتا ہے انسانوں کو. یہ جو انسان نما ہیں یہ حق، ان کو اللہ تعالیٰ اس طرح ان کی توہین کرتا ہے، اس طرح ان کی تحقیر کرتا ہے، اس طرح ان کے نیچے لاتا ہے کہ یہ ہر جانور سے، خنزیر سے بھی بدتر، کتے سے بھی بدتر. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک کی جانب سے کیا ہے؟ ایک بہت بڑا توہین ہے، اچھا، اور تکفیر ہے. ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ اعراف میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ہم نے پیدا کیا ہے جہنم کے لیے بہت سارے جن و انس کو. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں، ان دلوں سے وہ سوچتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے آنکھ ہیں، آنکھوں سے وہ دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہیں، کانوں سے وہ سنتے نہیں. اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے. بل ہم اضل، نہیں، جانور ان سے بہتر ہے. جانور ان سے بہتر، ان کتا ان سے بہتر ہے، خنزیر ان سے بہتر ہے، ریچھ ان سے، یعنی بدترین جانور آپ سوچو یہ جو ان سے بہتر ہے. اولئک هم الغافلون، یہ غافل ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو عدم تعقل کی صفت ہے یہ اللہ کے نزدیک قرآن مجید فرقان حمید میں ایک بدترین کیا ہے؟ بدترین توبیخ اور مذمت ہے کہ اس سے بدتر آپ، مجھے نہیں معلوم کہ اس سے بدتر آپ کس طرح کسی کو گالی دیں گے. اب جب یہ سمجھ آئی ہے تو سن لو میرے بھائیو، یہ کتاب صحیح بخاری چاپ دار الاحیاء تراث العربی، کتاب چھپی سنہ 2001 میں. یہ عزیزو کتاب التفسیر ہے، اور اس کتاب التفسیر میں تفسیر سورہ حجرات میں، سورہ حجرات کے آیت نمبر 4، یہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ اس باب کا بخاری صاحب نے خود عنوان، اور اس کو بخاری میں کہتے ہیں ترجمہ بخاری میں، یعنی محدثین کے نزدیک ترجمہ اس کے 2 چیزوں کو بولتے ہیں، یعنی کسی محدث کا زندگی نامہ، اسی طرح ابواب کے نام کو بھی ترجمہ کہتے ہیں. اور ان کے علماء نے بہت تعریف کی ہے بخاری کی، کہ بخاری صاحب کے جو فقہ البخاری جو ہے اس کے ابواب کے تراجم میں، اس کے ابواب کے جو ٹائٹلز ہیں اس میں بخاری صاحب کا بڑا علم پتہ چل جاتا ہے. اچھی بات ہے، اس نے اس کا باب یہی رکھا ہے. اس میں جو روایت ہے عبداللہ ابن زبیر سے کہ بنی تمیم کا وفد آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ابو بکر نے کہا امر القعقاع ابن معبد، ابو بکر نے کہا کہ قعقاع ابن معبد کو وہاں پہ امیر بناؤ. وقال عمر بل امر الاقرع ابن حابس، عمر نے کہا نہیں، ایک اور آدمی کو بناؤ، امیر بناؤ. فقال ابو بکر ما اردت الا خلافی او الى خلافی. ابو بکر نے کہا کہ تیری یہ جرأت میری مخالفت کر رہا ہے. عمر سے کہا، عمر نے کہا کہ میں نے تیری مخالفت، میری نیت نہیں ہے، میں مخالفت نہیں کر رہا. فتمار آیا، یہ آپس میں جھگڑا کر رہی ہے، حتی ارتفعت اصواتهم، تو اس وقت ان کی جو ہے آوازیں بلند ہو گئی ہیں. فنزل فی ذلک، اس وقت یہ آیہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ حتی انقضت الآیہ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم. تو اس وقت
آیا نازل ہوئے سورہ حجرات کے آیہ نمبر 1 سے آیہ نمبر 5 پر. تو پتہ چلا اس کا سبب نزول، شان نزول کیا ابو بکر عمر ہے. انہوں نے جھگڑا کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں. اچھا تو اور قرآن کریم جھوٹ نہیں بولتا، قرآن کریم جھوٹ نہیں بولتا. اس سے ملاحظہ فرمائی، اس سے پہلے والی جو روایت ہے اسی سورہ حجرات کے متعلق ہے، اس میں ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ کاد الخیران ان یہلک ابا بکر و عمر، دو نیک آدمی جو تھے وہ قریب تھے کہ ہلاک ہو جائیں، یہ جہنمی بن جائیں. ٹھیک ہے نا، سری الفاظ ہیں. وہی ابن ابی ملیکہ جس نے یہ حدیث روایت کی عبداللہ ابن زبیر سے، یہ ابھی جو میں نے حدیث ان الذین ینادونک والی سنائی، اس نے وہ کہا ہے کہ یہ ہلاک ہونے کے قریب تھے، بلکہ میں کہتا ہوں ہلاک ہو گئے کیونکہ یہ ان کا تعصب ہے، اس لیے وہ اقرار نہیں کرنا چاہ رہے. تو یہ اس آیت کا شان نزول ابو بکر عمر کے متعلق ہے، اور قرآن مجید کسی پہ بہتان نہیں لگاتا. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پکارا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمرے کے باہر سے، اور اسی لیے یہ آیت نازل ہوئی. اور ان آیات میں اجازت ہے، بس میں ختم ہو گیا. ان آیات میں عدم ایمان اور عدم اسلام کے کئی دلائل ہیں. ایک لا تقدمو ہے، جو متقدم ہوتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اپنے آپ کو پیغمبر سے اور اللہ سے زیادہ عالم سمجھتا ہے اور حق اور اولا سمجھتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھ. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر عمر سے مشورہ طلب نہیں کیا تھا کہ ہم کس کو امیر بنائیں. انہوں نے تقدم کیا پیغمبر پر کہ فلان کو بناؤ بغیر پوچھے. اللہ نے مذمت کیا اور فرمایا واتقوا اللہ سے ڈرو. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ فسق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم اللہ پہ تقدم ہے، اور اللہ پہ تقدم کفر ہوتا ہے. یعنی کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ سے اولا سمجھے، بہتر سمجھے. واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. پھر فرمائے لا ترفعوا اصواتکم، اس میں حبط اعمال والی بات ہے، وہ خود بذات خود عدم اسلام عدم ایمان کی واضح دلیل ہے. اس کے بعد جو یہ آیا ہے یہ تو بہت ہی شدید مذمت ہے. تو الحمدللہ رب العالمین یہ ثابت ہو گیا. اب بولیں حمزہ بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں مانتا بھی نہیں ہوں کہ یہ بخاری ہے. ٹھیک ہے، تم نہیں مانتے بخاری ہے؟ یہ بخاری نہیں ہے، یہ بخاری نہیں ہے، یہ بخاری نہیں ہے. سمجھ گئے؟ پہلی بات یہ بخاری امام بخاری کا صبر کرو نا یار، ہنسنے کی بات نہیں ہے، میں ثابت کر کے دکھاؤں گا. امام بخاری کی عادت ہے، سن لو، مجھے بس یہ ابھی اطمینان ہو گیا کہ آپ نے امام بخاری کو مان لیا، بس مجھے ابھی اطمینان ہو گیا. امام بخاری کے ماننے سے آپ تیار بھی ہو جاؤ گے تمام اقوال کے لیے. صحیح میں سمجھ گئے؟ ہاں سمجھ گئے تو نا. ابھی امام بخاری اپنی کتاب میں یہ بخاری نہیں ہے. تم کیوں کہہ رہا کہ بخاری نہیں ہے حمزہ بھائی؟ اب دلیل تو دو نا، یہ بخاری نہیں ہے. میں ثابت کروں گا، میں ثابت کروں گا. پاکستان والا بخاری دکھاؤں؟ امام پاکستان والا بخاری دکھاؤں؟ صبر کرو، صبر یار، میں آپ سے بتاؤں گا کہ دکھاؤ، صبر کریں نا. جب بھی امام بخاری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بات بھی ذکر کرتا ہے تو اسی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بخود ذکر کر دیتا ہے. یہ ان کی عادت ہے. نہیں کرتا، نہیں کرتا نہیں کرتا، پہلی بات اکثر نہیں کرتا. صبر یار، ہم کی بات نہیں ہے. میں نے کتنی بار آپ کی بات سن لی، تو پہلی بات میری سن لیں، شاید انشاءاللہ آپ کی بھی ایمانی جذبہ پیدا ہو جائے گی، آپ ایمان قبول کریں گے. شاید صبر کریں. آپ نے اسلام لایا ہے، ایمان نہیں لایا. یار لال ٹوپی والے بڑی بےعزتی کرائی تم نے جماعت تمہاری کی، کہتا ہے یہ بخاری نہیں ہے. وہ پہلے چیک کرو، جاؤ اپنے لائبریری میں. میں ثابت کر کے دکھاؤں گا، صبر تو کرو نا یار. یہ بخاری کتاب جو آپ نے حوالہ دیا، یہ بالکل امام بخاری کی اصلی کتاب نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ نہیں ہے. دیکھو میں پاکستان والا بخاری دکھاؤں؟ تمام شیعوں کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر وہی آیت سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہٹا کر دکھا دے امام بخاری کی کتاب سے، تو میں پوری کی پوری کی طرح یہ دیکھو، اے دیکھو، یہ کتاب ہے صحیح بخاری، اے پاکستان والا بخاری، عبدالستار حماد کا ترجمہ ہے. کتاب چھپی ہے دار السلام میں، اردو ترجمے کے ساتھ. سن لو، ایک منٹ سن لو. دیکھو بھائی، وہی حدیث روایت دکھا دیتا ہوں. یہ جو ہے صفحہ نمبر 784 ہے. یہ حدیث وہی ہے 4874. دیکھو
حدیث دیکھو، اچھا انا عبداللہ ابن زبیر اخبرهم، کوئی رضی اللہ نہیں ہے، انه قدم ركب من بني تميم على النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ابو بکر، کوئی رضی اللہ نہیں ہے، امر القعقاع بن معبد، اچھا وقال عمر، کوئی رضی اللہ نہیں ہے. یہاں اردو ترجمے میں انہوں نے رضی اللہ نے لگا دیا اردو میں، بھلے ابو بکر رضی اللہ، عمر رضی اللہ، اردو میں لگا دیا، عربی میں نہیں ہے. آپ نے اردو پڑھی ہوگی نا، آپ کو لگتا ہے نہیں اردو نہیں ہے، سمجھ اردو گئے؟ نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات آپ نے امام بخاری کو مان لیا. آپ پہلے کہتے تھے کہ میں کوئی نہیں مانتا، میں صرف کس کو مانوں گا؟ وہی اہل بیت کے بارے میں کہہ رہے تھے، سمجھ گئے؟ آپ نے پہلے امام بخاری کا حوالہ پیش کیا. اگر میں آپ سے یہ کہوں اس لیے کہ تم مانتے ہو، اس لیے کہ تم مانتے ہو، اگر میں یہ کہوں کہ اگر میں نہیں ثابت مانتا، کروں شیعہ کتاب سے ثابت کروں کہ ابو بکر مسلمان نہیں تھا، تم مانو گے؟ تم کہو گے کہ شیخ خود ہی کافر ہے، ان کی کتاب کی اہمیت. لیکن میں جب تیرے قرآن سے ثابت کرتا ہوں، بخاری تم کہتے ہو یہ قرآن کا بائی ہے، جب اس سے ثابت کرتا ہوں تو واضح بات ہے کہ وہ پھر تم بے جواب ہو جاتے ہو نا. میں ثابت کروں گا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہے، ثابت کروں گا ابھی ثابت کرو. کرے نا. یلا میں کہتا ہوں آپ المیزان نہیں مانتے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے، وہ نہیں مانتے. التبیان نہیں مانتے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان. نہیں، یہ بالکل غلط ہے. میں اس لیے میں کہتا ہوں کیونکہ بھائی صاحب سن لو، میں کہتا ہوں کہ اقوال حجت نہیں ہے. ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے. علماء کے اقوال حجت نہیں ہوتے. میں نے نہیں کہا اس لیے کہ وہ ابو بکر کو مسلمان سمجھتے ہیں، وہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ وہ غیر معصوم ہے، وہ ایک شیخ ہے، ایک مولوی ہے، اس نے کتاب لکھی ہے، اس کی ساری باتیں ہمارے لیے حجت نہیں ہیں. اگر اس نے صحیح کہی ہے تو مانتے ہیں، اگر غلط کہا ہے تو نہیں مانتے. سب علماء کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے، عالم جتنا بھی بڑا ہو اس کی باتیں حجت نہیں ہوتی. اپنے اصولوں پہ آتے ہیں، چھوڑ دو وہ تینوں تفسیروں کو چھوڑ دو. میں کہتا ہوں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہے. پہلی بات کہ آپ نے جو کہہ دیا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اس سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے. کسی روایت میں بھی نہیں ہے کہ ان سے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی میں نے دکھا دیا نا، ابھی میں نے دکھا دیا، بخاری دکھا دیا. صبر تو میں دکھاؤں گا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمان ہے. تھوڑا صبر کرو، ایک منٹ کے لیے. آپ ہمیں یہ دکھائیں کہ اس آیت سے مراد ابو بکر عمر نہیں ہے، ہمیں دکھا دیں. میں نے تو دکھا دیا. قرآن مجید میں ہے، آپ خود دیکھ لیں. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. سمجھ گئے؟ وہ باغ ہے، اس آیت سے باغ گئے نا. اس آیت کا جواب دے دو، اس آیت کا جواب دے دو. جب لا یعقل ہوا، جواب دیتا ہوں یار. جب لا ابو بکر عمر جب لا یعقل بن گئے، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. آپ نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں نے چھوڑ دیا یار، ابھی مجھے چھوڑ دے. میں آپ کے لیے تطبیق بیان کر رہا ہوں، تطبیق. صبر کریں نا. پہلے آپ نے کہا ان الذین ینادونک، کا پھر کہا ان شر الدواب عند اللہ، پھر کہا تیسری آیت پیش کیا. پھر صبر کریں نا، میں 2-3 آیتیں پیش کروں گا، پھر میں آپ کے سامنے تطبیق بیان کروں گا. صحیح. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. آپ خود کہے کہ اس سے کون مراد ہے. ثانی اثنین سے خود کہے، میں نہیں کہتا. آپ خود کہے کون مراد ہے. آپ کہہ دو ثانی اثنین کون ہے. ثانی اثنین سے کون مراد ہے، کیونکہ میں نہیں کہتا. ایسا نہ ہو کہ آپ خود کہے کہ آپ نے غلط بول دیا. آپ خود کہے کہ ثانی اثنین سے کون مراد ہے. بس ثانی اثنین کا آپ ترجمہ کریں اور کہہ دیں اس سے مراد کون ہے. یار میں تو کروں گا ترجمہ، خود کر لو نا تم، لیکن ہمیں پتہ چلے نا. آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کس کا مطلب کیا ہے. تم ترجمہ کرو. ثانی اثنین کا ترجمہ کرو. ثانی اثنین اردو میں کیا ہوتا ہے، پھر اس سے کہہ دو ثانی اثنین کون ہے. آپ خود تو مانو گے نا، ایسا نہ کہ پھر بھاگ جاؤ گے. اگر صحیح کہہ دو مانیں گا، غلط کہہ دیں گے نہیں مانیں گے. بھائی ہم پتہ نہیں آپ کیا کہیں گے. مجھے نہیں لگتا آپ کو آتا ہے. سمجھ. اچھا ٹھیک ہے، مجھے نہیں آتا. آپ اپنی
ذہن اور خیالوں سے یہ بات ٹھیک ہے کہہ دیا کرے، لیکن اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ آپ کی خود جن کو لقب ملا ہے امین الاسلام کے ساتھ، سمجھ گئے، امین الاسلام، فلان الاسلام، اور مجموع البیان کی تفسیر، مفکر اسلام، وحید الزمان، فلان الزمان، یہ اور القابات نہیں، دے وہ کر القاب انہوں آپ نے دے رہے ہیں کیا اس کو، کہا وہ ہے؟ القاب اس کے بیچارے کے نہیں ہے، وحید الزمان اس کا القاب نہیں اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اے لوگو اگر تم ہے۔ اپنے پیغمبر کی مدد نہیں کرتے، فقد نصرہ اللہ، اللہ مدد کر چکے ہیں، وہ سمجھ گئے، کون تھے جو مدد نہیں کر رہے تھے؟ اللہ مدد کر وہ چکے کون تھے جو مدد نہیں کر رہے تھے؟ ہیں۔ صبر تو کرو میں بھائی، وہ کون تھے جو نبی کی مدد نہیں ایک کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ایک ایک لفظ کا ایک ایک لفظ کا ترجمہ کروں گا اپنی تفسیر سے، تمہاری تفسیر سے، شیعوں کی تفسیر سے، مجموع البیان سے، سمجھ گئے، تبھی تبیان سے کروں گا، تبیان وہ جو کتاب جو ایرانی لوگ سمجھتے ہیں کہ ایران کی نہیں مفکر بھائی، میں آپ اسلام کو نے لکھا ہے۔ دیکھو میرے بھائی، آپ جو ہے نا، دیکھیں، آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے، ایک آیت کا آپ نے انتخاب کیا ہے، وہ آیت ہے سورہ حجرات کی 4 آیت۔ دیکھیں، اس کو چھوڑ کے آپ گئے ہیں سورہ توبہ کی 40 آیت پر، میں اس کو چھوڑ کے گئے ہیں۔ تجدید پیش آپ کروں اس گا، کا جواب دے دیں نا، تجدید، اتنا وقت نہیں ہے ہمارے میں پاس۔ جواب دینے کے لیے آیا ہوں یہاں سورہ پر۔ نہیں نہیں، آئے غار پہ اگر آپ نے بحث دیکھنی ہے تو بھائی صاحب، 2 3 4 ہفتے پہلے میرے مناظرہ ہوا ہے 2 3 گھنٹے کا اسی آئے غار پر، مولوی خلیل احمد صاحب کے، وہ آپ سے 10 گنا عالم ہے۔ وہ مولوی خلیل احمد صاحب آئے تھے، وہ آپ سے 10 گنا زیادہ عالم ہے، ان سے بات ہوئی ہے، تو آپ اس کو دیکھ لیں، اس میں نے آپ کے سارے حجت توڑ دیے ہیں۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ میں عالم آپ ہونے کی کوئی اگر بات نہیں آپ کرتا کہتے ہیں یار۔ کہ ثانیہ اثنین اس سے ابو بکر کا اسلام ثابت ہوتا ہے، تو ہم سمجھا دیں، اس سے اس کا ترجمہ کریں، اس کا اسلام ثابت کریں۔ آئے غیر کے کسی بھی فقرے کو آپ لے لیں، اس سے بتا دیں کہ یہ اس کے اسلام پہ دلالت کرتا ہے، ہم کہیں گے کہ وہ ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں، اچھا، قرآن کا انکار نہیں کرتے، لیکن وہ ثابت بھی کریں نا، پھر واپس آئیں گے، واپس آنا ہوگا۔ سورہ حجرات کا جواب ہے، الزامی نہیں دے سکتے، اس کا جواب آپ کو حلی دینا ہوگا، اس آیت کے اندر سے آپ کو نکالنا ہوگا کہ اس میں سے جو اللہ نے کہہ دیا کہ بدترین کافر وہ ہیں جن کے، وہ انسان نما لوگ ہیں جن کی عقل نہیں ہوتی، اور ابو بکر عمر کو اسی صفت سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو آپ ان کو کیسے مسلمان کہتے ہو؟ ٹھیک ہے، قرآن یقین نے میں نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، ان الذین ینادونک آپ کی تسکین کے لیے میں یہاں پر آ گیا، صحیح ہے۔ ثانی اسنین، اگر اسلام ترجمہ کرو نا، آپ کو ترجمہ نہیں آتا، میں نے کہہ دیا کہ اس کو ترجمہ نہیں آتا ثانی اسنین کا، اگر آتا ہے تو کر لیتے۔ ترجمے کی کوئی بات نہیں ہے، میں کرتا ہوں، میں یہاں پر آیا ہوں، میں اس کہتا کو ہوں کہ یہ بھی نہیں اگر معلوم ثانی، آپ یہ مجھ سے مانتے ہو، پوچھا ثانی اسنین کا کیا مراد ہے، میں نے کہا تم بتاؤ، اس کو نہیں آتا ثانی اسنین کا کیا اس سے مراد کون ہے اور ترجمہ اس کا میں کیا ہے؟ کہتا ہوں کہ ثانی اثنین یہاں پر دو سے کون کون مراد ہے، میں یہ کہتا ہوں تاکہ آپ ثانی کے سے منہ سے مراد کون خود ہے؟ سن ثانی لوں۔ سے مراد کیا ہے؟ ثانی اثنین، ثانی سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ترجمہ کرو سمجھ نا۔ گئے، دوسرا ہے دو میں سے، ترجمہ کرو بھائی۔ سمجھ گئے۔ فقد تو نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرا ہے، سمجھ اس سے گئے، اس کے اسلام کیسے دو میں ثابت ہو سے گیا؟ ابو دوسرا بکر ہے۔ کا اسلام ہے، یہاں سے کیسے ثابت ہو گیا؟ ثانی پیغمبر 2 آدمی میں سے دوسرا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں، صبر تو اس ابو دوسرا بکر ہے، کا اسلام یہ حضور ثابت ہو پاک جاتا صلی ہے۔ اللہ علیہ وسلم دوسرا او ہے، بھائی، نہیں اگر سمجھنے کی بات نہیں، اگر صبر، اگر 2 آدمی ساتھ ہو صبر نا، تو، تو 2 آدمی ہیں، ہاں، تو اچھا، اس میں بھائی، اس میں اسلام کے وہ کافر نہیں ہو سکتا ساتھ والا ثانی، یہ بھائی دیکھو، کفر ثابت اسلام نہیں ہوا، قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، مؤمنین، متقین، صالحین، ہاں، شہداء، صدیقین، یہ الفاظ ہیں جن سے تعریف کے الفاظ ہیں، پتہ چلتا ہے اس متقی جو آدمی، جس آدمی کو متقی کہہ دے، جس آدمی کو با ایمان کہہ دے، مومن کہہ دے، جس کو صالح کہہ دے، وہ مسلمان ہے۔ یہ جو آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے میں سے 2 ہیں، ٹھیک ہے نا، مان لیا، تو وہ اس میں سے جو ساتھ ہاں، والا آدمی ہے، وہ کہاں سے ثابت کرو گے وہ مسلمان ہے؟ کبھی سوچا پٹھان ثابت تو بھائی؟ کرو، میں ثابت کرتا ہوں، پٹھان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ثابت کرتا ہوں، تم صبر نہیں کرتے، میں نے آپ کو 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا، آپ مجھے 2 منٹ کے لیے نہیں چھوڑتے، اوکے بھائی، بات کرو۔ میں نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں تھے غار میں، اذ یقول لصاحبہ،
جو اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تمام ضمائر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجی ہیں، صحیح، آپ کو شاید پتہ ہو، صحیح، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، یہاں پر صاحب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مراد ہے، کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا صاحب، کیوں؟ کیونکہ غار میں دوسرا تعین نہیں، وقال له حضور خود صاحبه آپ کے مفسر وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب. یار صبر تو کرو، میں نے کہا کہ چپ ہو جاؤ یار، میں تو اچھا میں چپ ہے میرے بات پہلے سن لو، میں نے کہا کہ 2 منٹ کے لیے خاموش ہو جاؤ، 2 میں منٹ کے خاموش، لیے، ٹھیک ٹھیک بولو. ہاں اچھا، ابھی کہتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ لا تحزن، غم ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح؟ آپ کی مفسر نے لکھا ہے کہ لا تحزن سے مراد ٹینشن مراد ہے، کہ ٹینشن ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، لا تحزن ان حزن سے اللہ مراد معنا، ٹینشن نہیں ہوتا بھائی، حزن سے مراد غم ہوتا ہے. اگر 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 نہیں کسی نے کہا کہ حزن سے مراد ٹینشن ہے، اس نے غلط بولا. اچھا چلو ٹھیک ہے، مجموع البیان غلط ہو گیا، وہ تو الگ بات ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. ابوبکر کے پاس نہیں ہے اللہ؟ نہیں ہے نا، نہیں ہے. اگر اللہ ہوتا ہمارے تو ساتھ ہے. سکینہ اس پہ بھی نازل ہوتا نا. اگر ہوتا فضل اللہ سکینہ تو علیہ نہ علیہما. اگر ابو بکر اللہ کے ساتھ ابو بکر بھی ہوتا نا، تو معنا سے مراد اگر ابو بکر بھی ہے نا، تو اس میں دیکھیں پہلی بات یہاں پہ لا تحزن، لا تحزن یہاں پہ حزن کا مقام نہیں ہے. اس سے پہ میری بات ہو چکی ہے بھائی، سن لیں ابھی، سن لیں. یہاں پہ حزن کا مقام نہیں، یہاں پہ خوف کا مقام ہے. یہاں پہ حزن کا کوئی وجہ ہے ہی نہیں ہے، تو کیوں بولا کہ لا تحزن؟ علیہ ہے نہیں، کیوں بولا ہے؟ تفسیر کا حوالہ دو گی، یہ الگ بات ہے. یہ نکات ابھی آپ کے سامنے میں نہیں چاہتا کہ نکات کا بھی بیان کروں کہ اس میں ٹائم بہت لگے گا. لا تحزن اس کو میرے اس مناظرے کو دیکھ لو مولوی خلیل کے ساتھ. اچھا پھر فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها، تو آپ نے خود ابھی بولا کہ سب ضمائر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پلٹتی ہیں، آپ نے خود ابھی بولا. تو ابو بکر پہ سکینہ نازل نہیں ہوا. اگر اللہ ابو بکر کے ساتھ ہوتا تو ابو بکر بھی سکینہ نازل ہوتا. میں نے کہا آپ نے قرآن کی آیت غلط پڑھی، وانزل اللہ سکینتہ، آگے علیہ یار کیا بول رہے ہو آپ؟ خود غلط بول رہے ہو. علیہ بھائی علیہ اس کو آیت بھی نہیں معلوم. علیہ وایدہ بجنود لم تروها. غلط تم صحیح پڑھو، تمہارا خود دیکھ لے بھائی. سورہ آئے غار فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اچھا خود دیکھو علیہ تم کیا کہتے ہو؟ علیہما ہے. آپ کیا کہتے ہو؟ نہیں علیہما، کیا ہے پر؟ علیہما نہیں، علی رسول ہی. نہیں وہ اور آیا ہے، آپ مکس کر رہے ہیں آیا کو. یہ میں آپ کو آیا دکھا دیتا ہوں. یہ قرآن مجید ہے بھائی. اب تم کیا قرآن کو بھی نہیں مانتا. فأنزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها، کہتے ہیں علی رسول ہی. اچھا ہاں اچھا چلو چلیں آتے ہیں، چلیں چھوڑو اس کو چھوڑو. اب آ جاؤ سورہ حجرات کی طرف. اس میں جواب دے دو، میرے استدلال کا جواب دے دو سورہ حجرات کا. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات واكثرهم لا يعقلون، آپ جو تفسیر نہیں مانتے اپنے شیعوں کی تفسیر، کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ وہاں پر لکھا ہے کہ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات سے مراد بنو تمیم ہے. تو آپ پڑھو، آپ پڑھ. اگر وہ کوئی روایت ہے، حدیث ہے تو ہم مانیں گے بھائی. اگر کوئی روایت حدیث نہیں ہے، یہ دیکھو یہ وفد بنی تمیم میں نازل ہوا ہے. یہ وفد بنی تمیم میں نازل ہوا ہے، اور اس کا سبب نزول ابو بکر عمر ہیں. وہ میں نے دکھا دیا، بخاری آپ کو دکھا دیا. یار یہاں پر شیئرنگ نہیں ہو رہا، میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں پر آپ کی مجموع البیان نے لکھا ہے کہ ابو بکر عمر کا تذکرہ بھی نہیں ہے اس میں. مجموع البیان نے کہا کہ ابو بکر عمر کا تذکرہ اس میں نہیں ہے، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ بالکل بالکل کہا ہے انہوں نے. پڑھ کے سنا. مجموع البیان اپنے آنکھوں سے دیکھا آپ نے؟ بالکل میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. بالکل آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں ابو بکر عمر کا تذکرہ نہیں ہے.
آپ خبر تو دیکھا کرو نا، آپ میں آپ کو خود کھول کے دکھاؤ، کھول کے دکھاؤ، تیرے پاس ہے مجموع البیان، کھول کے دکھاؤ، پڑھو عبارت. میرے پاس ہے لیکن ابھی موبائل شیئرنگ نہیں ہو رہا، کس طرح میں آپ کو دکھاؤں گا؟ اچھا تو آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہاں اور جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. بالکل جھوٹے پہ لعنت اللہ علیہ اس الکاذبین، میں کیا جھوٹے پہ الفاظ تھے؟ اللہ کی الفاظ لعنت ہے کیا کہ تھے کہ بیان میرے اس میں ابو بکر عمر مراد نہیں ہے، یہ اس میں مجموع البیان میں یہ تھا. یہ الفاظ مجموع البیان کے ایسے صریح الفاظ تو نہیں ہے یار، نہیں کیسے صریح الفاظ ہیں؟ نہیں ہے، الفاظ کیسے ہیں؟ الفاظ کیسے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہے مجموع البیان کہ میں یہ بنو لکھا ہے کہ اس سے مراد ابو بکر عمر نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، تو آپ ابھی کہہ رہے ہیں اس طرح صریح نہیں ہے، تو کیسے الفاظ کیسے تھے؟ الفاظ کیسے ہیں؟ صبر کرے ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، انہوں نے لکھا تھا کہ وراء الحجرات، اس کے بعد کہ بنو تمیم مراد یہاں پر بنو تمیم والے آ گئے اور حجرے کے باہر انہوں نے آوازیں لگا دی. صحیح، یہی قصہ لکھا یہ تھا روایت ہے اس کے اس پاس، کے بارے میں. یہ اس کے پاس حدیث ہے. اس کے پاس روایت ہے، اس کے پاس یہی روایت ہے. اور پھر انہوں نے کہا ہے بحث الراوی، راوی کے بارے میں جو بحث ہے وہی بحث بھی لکھا ہے، لیکن ابو بکر عمر کا اس میں نام بھی نہیں. اس نے کہا کہ اس سے مراد ابو لیکن بکر عمر آپ نہیں ہے. اپنی طرف اس نے بالکل کہا کہ اپنی وہ طرف سے تدبیر بنا کر اور اپنے شیعوں کو ایک آپ مٹھائی کتاب دے لا رہے کے ہو آئے بس. نا، ہم مانے آپ کو. مجموع البیان کے کس صفحے میں لکھا تھا؟ آپ نے میرے پاس وہ میرے پاس تو شیعوں کی کتاب بھی نہیں ہے. مجموع البیان دیکھ لو، اٹھاؤ مجموع البیان تم جس کو آئے آپ تھے نا، نصیب تم لے کے آتے، ساتھ علی لے کے آتے نا. الاسلام کے. تم نے آیا کا تم نے انتخاب کیا ہے. تو میرے میں ابھی دیکھ نہیں رہا ہوں اس یار، میں ایسے کوئی جملہ میں نہیں. تو شیعوں مجموع کی کتاب البیان میں ایسی چیز جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ اس میں یہ جملے ہوں کہ اس سے مراد ابو بکر عمر نہیں ہے. مجموع میں بھی البیان دیکھ اٹھا لیں. میں دیکھ رہا ہوں بھائی. اس میں ایسی کوئی بات نہیں. میں دیکھ رہا ہوں اس میں نہیں ہے کہ اس سے مراد ابو بکر عمر نہیں ہے. اور وہ کوئی روایت نقل نہیں کر رہا، یہاں پر کوئی حدیث نقل نہیں کر رہا. میں دیکھ رہا ہوں. یار تو اپنی طرف سے بنا رہے ہو نا وہی مٹھائی آپ کی خود. ہاں دکھاؤ. اس میں نہیں ہے ابو بکر عمر کے، اس میں ابو بکر عمر نہیں ہے. میں دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے ہے. میں ابھی اس کو اگر کھول دوں تو اس میں ٹائم لگے گا آپ کو ابو بکر دکھانے میں. عمر کا تذکرہ نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ابو بکر عمر کا تذکرہ ابو نہیں ہے. بکر عمر کا آپ کہہ رہے تھے کہ اس میں لکھا ہے کہ ابو بکر عمر نہیں ہے. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ابو جھوٹے بکر آدمی، عمر جھوٹے آدمی، جھوٹے آدمی. میں نے دیکھیں اس کا شان نزول سن لیں. اس کا شان نزول وفد بنی تمیم میں ہے، اور وفد بنی تمیم میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. بدتمیزی کس نے کی تھی؟ بدتمیزی ابو بکر عمر نے کی. وہ میں نے بخاری دکھا دی کہ انہوں نے آواز بلند کیا. بخاری نہیں ہے تو تم اپنا بخاری کھول دو. تیرے گھر میں بخاری ہے؟ تم کتاب التفسیر کھول دو. ہاں بخاری کو کیا ہو گیا؟ اچھا ابھی صبح ایک ساتھی نے لے گیا ہے کہ میرے پاس ضرورت ہے وہاں پر، اسی وجہ سے انہوں نے لیکن ایک بات سن لے، بس چھوڑ بھائی، معاف کرو. ٹوپی والے یہ بخاری کہاں یہ کیا کس دلیل پہ بخاری نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں رضی اللہ نہیں لکھا. عربی بخاری میں رضی اللہ نہیں ہوتا، وہ اردو بخاری میں رضی اللہ لکھتے ہیں. وہ ایک گزارش میں آپ کو کہتا ہوں، بس وہی گزارش پہ عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ بھی اپنی اصول بیان کریں. اصول میں نے پہلے کہہ میرا دیا تھا اصول یہ ہے کہ آپ کا ٹائم ختم ہے بھائی. ضرورت میرا اصول یہ ہے کہ آپ کا ٹائم ختم ہے. بھائی تم جا کے پہلے چیک کرو نا، اپنا بخاری لے کے آؤ اور مجموع البیان بھی لے کے آؤ نا، پھر آپ سے بات ہوگی. نہیں آپ ٹوپی والے محمد حمزہ بھائی لال ٹوپی پہن کے آئے ہوتا نا، چشمہ بھی لگایا، ماشاء اللہ. ایک بات ٹھیک ہے نا بھائی، وہ بالکل وہ ہے نا. اگر آپ کو رول مل جاتا نا کسی ٹی وی میں، وہ اچھا ہوتا آپ کے لیے، آپ ہیرو بن جاتے. اچھا 50-50 کا کردار. لیکن بات سنو، تم کہتے ہو کہ یہ بخاری نہیں ہے تو تم پلیز، اور تمہارا بخاری چوری ہو گئی ہے، تم بخاری لے کے آؤ اگلے ہفتے.
اور مجموع البیان بھی ساتھ لے کے آؤ, ٹھیک ہے نا, پھر بات ہوگی. ابھی میں نے کتاب دکھائی, کہتے ہیں یہ بخاری نہیں ہے, تو میں آپ سے کیا یہ میں, ٹھیک ہے نا, پر بخاری تم لے کے آؤ, بات ختم. اس وقت تک بات ملتوی کرتے ہیں. ایک بات سن لے, اگر آج تک کسی نے مجھے نہیں بولا کہ یہ بخاری آپ کی نقلی ہے. یہ بخاری آپ سمجھتے ہیں میں نے نقلی بنائی ہے؟ اچھا ہاں نقلی بنائی ہے, میں تو کہتا ہوں متفق. اوکے بھائی, اوکے, تم اپنا اصلی بخاری لے کے آنا اگلے ہفتے, ٹھیک ہے نا بھائی, اگلے ہفتے. تو کرو صبر. 1 منٹ آپ کو ٹائم دے دیتا ہوں, اس کے بعد میں اگلا کالر کھولوں گا. 1 منٹ, جو مرضی بات کرو. ٹھیک ہے بس. اچھا میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کا متفقہ کتاب ہو, اس بات کا جواب دے دیں, متفق کتاب. دوسری بات کہ میں اگلے ہفتے آؤں گا, صحیح ہے, اگلے ہفتے کے لیے میں آپ کو ثابت کروں گا وہی کتاب سے کہ آپ کا متفق ہے. کہ میں یہاں پر بیان کے لیے نہیں آیا تھا, نہ مدلل دلال دینے کے لیے, میں صرف اصول بخاری دینے کے لیے ندی, بس اصول. بخاری کتاب ندی, داد شیگان نقلی بخاری دی, شیگان لکھ لی دی, شیگان دا بخاری, شیگان دا بخاری لکھ لی دی, اصلی بخاری ندی, اصلی بخاری چوری ہو گئی ان کی. اچھا ٹھیک ہے, انشاءاللہ اگلے ہفتے بات کریں گے. جب پھنس گئے تو بخاری سے کہتا ہے یہ بخاری نقلی ہے, تو اصلی بخاری وہ بھی کوئی لے گیا. بخاری آپ نے مان لیا, میں بخاری سے ثابت کروں گا. صحیح ہے, آپ نے بخاری مان لیا, میں بخاری سے ثابت کروں گا. اچھی بات ہے, میں انتظار کرتے ہیں. اوکے بھائی, اوکے. اپنے استاد کو بھی لے کے آنا اتنا, تاکہ ان سے بھی بات ہو جائے, مدد کرے آپ کی.